تقریباً ہر سال اس موقع پر شب برات کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ آج ہم شب برات کی صرف ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، اور وہ فضیلت اس سے پہلے یہاں پر کبھی بیان نہیں کی گئی۔ حضرت شیخ ابو بکر احمد بن محمد بن علی البدر قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے انیس الواعظین، وہ فارسی زبان میں ہے، اور اس میں انہوں نے مجالس کے اعتبار سے بیان کیا، ابواب کے اعتبار سے نہیں۔ یہ نہیں کہا پہلا باب دوسرا باب، بلکہ پہلی مجلس، دوسری مجلس، تیسری مجلس۔ اس کتاب میں مجلس نمبر 24 میں انہوں نے شعبان کے فضائل بیان کیے کہ 24 نمبر یہ جو مجلس ہے وہ فضائل شعبان کے بیان میں ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، اس میں میں ایک فضیلت شب برات کی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب برات میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عظیم نعمت کسی بندے کو جس دن ملتی ہے وہ دن ایام اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، حکم ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اگر اس رات کی اور کوئی فضیلت نہ ہوتی، صرف یہی ایک فضیلت کافی تھی اس کے ایام اللہ میں شامل ہونے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ شب برات میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ وہ یوں کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر جا رہے تھے کہ ان کی بیوی کو درد ذہ شروع ہوا، اور اس لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ دیکھا تو کچھ دور روشنی سی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ آپ طور پر آگ لینے کے لیے گئے تو نبوت کے انوار سے بہرہ مند ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ میں اس کی کچھ تفصیل بیان کروں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر بیان کرتا ہوں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان فرمایا ہے۔ 20ویں پارہ سورہ قصص میں بہت تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر سورہ قصص کی آیت نمبر 15 اور 16 اور 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ۔ وہ شہر میں داخل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب شہر والے بے خبر سو رہے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ فرعون خدا بنا بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی، وہاں فرعون کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب ہوش سنبھالا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرعون خدا بن بیٹھا ہے اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے، تو آپ کا پرجلال مزاج اس کو برداشت نہ کر سکا، اور آپ نے فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد کرنا شروع کر دیا۔ جو بنی اسرائیل تھے، آپ کی قوم کے لوگ تھے، وہ آپ کی بات سنتے تھے، اتباع بھی کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہو گیا، یہاں تک کہ فرعون تک خبر پہنچی،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم اور باغی سمجھا جانے لگا کہ حکومت کا مجرم ہے، باغی ہے۔ آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے، چھپ کے زندگی گزارنے لگے، اور اگر کسی ضروری کام سے آپ کو شہر میں آنا پڑتا تو ایسے وقت شہر میں آتے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ تو آپ ایسے ہی کسی ضروری کام سے شہر میں آئے تو ایسے وقت میں شہر میں آئے جب کہ لوگ آرام کر رہے تھے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پورا شہر تو سو رہا ہے اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان دو میں سے ایک اسرائیلی تھا، بنی اسرائیل سے تھا، ان کی قوم سے، اور دوسرا قبطی تھا۔ فرعونیوں کو قبطی کہتے تھے، دو قومیں وہاں تھی، بنی اسرائیل اور قبطی۔ تو ایک اسرائیلی تھا، دوسرا قبطی تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی نے جب آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، آپ آگے بڑھے کہ قبطی کو منع کریں، قریب گئے، قبطی کو منع کیا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس نے آپ کی بات نہ مانی، آپ نے اس کو ایک گھونسا مار دیا اس کے سینے پر۔ وہ قبطی ضرب موسیٰ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا، حالانکہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے لڑنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھانے کا حکم دے رہا تھا۔ بہت ساری لکڑیاں تھیں، لکڑیوں کا گٹھا تھا، وہ فرعونی تھا، قبطی تھا، وہ اسرائیلی سے کہہ رہا تھا لکڑیاں اٹھاؤ پہنچاؤ۔ اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اتنی ساری لکڑیاں میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر وہ قبطی حاکم قوم کا فرد تھا، اسرائیلی کو مارنے لگا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی۔ وہ چونکہ مظلوم تھا اور ہر مظلوم کی مدد کرنا ہر دین میں ضروری ہے، اس لیے آپ نے اس کی مدد کی اور اس قبطی کے سینے میں گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر بعد میں آپ اپنے اس کام پر بہت شرمندہ ہوئے، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ مر گیا۔ تو آپ نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہے کہ وہ مر گیا، مجھے غصہ لگ گیا، بے شک وہ شیطان کھلا دشمن ہے، بہکانے والا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے۔ فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، تو رب تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آگے کی آیت سنیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تفسیر۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں صبح کی ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ فرعونیوں نے فرعون کو اطلاع دے دی کہ کسی اسرائیلی نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ یہ فرعونی گشت کر رہے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا۔ وہی اسرائیلی جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد چاہی تھی، آج پھر وہ ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ یہ میں قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو کھلا گمراہ ہے، ہر روز لوگوں سے لڑتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، اور تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ اس کو خوب ڈانٹا پھٹکارا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم بھی آ گیا، کیونکہ فرعونی بڑے ظالم ہوتے ہیں، اسرائیلیوں کو ستاتے تھے، لہٰذا اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ آگے بڑھے کہ اس فرعونی کو پکڑیں۔ اسرائیلی کو غلط فہمی ہو گئی
اس نے سوچا کہ آج شاید میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ راز کھل گیا، کل جس فرعونی کا قتل ہوا تھا اس کے قاتل موسیٰ ہیں۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے حکم نافذ کر دیا کہ موسیٰ کو ڈھونڈ کر گرفتار کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب آگے کی آیت سنیں، وہی سورہ قصص آیت نمبر 20، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے کے نارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا حضرت موسیٰ کے پاس۔ کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں تو آپ نکل جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ یہ شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور فرعون نے آپ کے قتل کا فیصلہ بھی کر دیا ہے، وہ شخص آل فرعون سے تھا مگر مومن تھا، لیکن اپنا ایمان وہ چھپاتا تھا۔ اب آگے کی آیت ہے 21 اور 22، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اب مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، عرض کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ اور آپ مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تب کہا عسیٰ ان یہدینی سواء السبیل، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ مدین شہر سے وہ شہر مراد ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ مصر اور مدین میں 8 دنوں کی مسافت تھی۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر میں جانے کی ہدایت دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ شہر کبھی دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی اس شہر کے راستے سے واقف تھے، راستہ بھی نہیں جانتے تھے، کوئی سواری بھی پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ درختوں کے پتوں پر گزر کرتے رہے، سفر کرتے رہے، آپ نے مسافت طے کر لی۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو مقرر فرما دیا تھا، وہ ایک آدمی کی شکل میں آئے اور آگے آگے چلتے رہے۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا تھا تو آپ کو تلاش کر بھی کوئی کیسے سکتا ہے۔ اب آگے کی آیت ہے آیت نمبر 23 اور 24، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے مدین شہر میں آ گئے۔ جب موسیٰ مدین کے ایک کنویں پر پہنچے، شہر کے باہر ایک کنواں تھا، بس صرف ایک کنواں تھا، پورا شہر اسی کنویں کا پانی پیتا تھا۔ ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ کثیر مقدار میں کنویں پر جمع ہیں، وہ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، کوئی گائے بھینس کو پلا رہا ہے، کوئی بھیڑ بکریوں کو پلا رہا ہے۔ اور دیکھا کہ 2 لڑکیاں ایک طرف اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہیں۔ وہ شریف گھر کی لڑکیاں معلوم ہوتی تھیں، وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بھیڑ میں آگے بڑھیں۔ ان کے نزدیک پانی حاصل کرنے میں لوگوں سے مزاحمت کرنا اور عورتوں کا مردوں سے آزادانہ میل جوڑ کرنا اور دھکا بازی وغیرہ یہ سب کام حرام تھا۔ اور وہ بچیاں اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی دور کھڑی تھیں، کیونکہ کنویں سے پانی نکالنا طاقتور مردوں کا کام تھا۔ اس پر جو ڈول استعمال ہوتا تھا اس ڈول کو 10 آدمی مل کر تب کھینچتے تھے، نکالتے تھے۔ اور کنویں کے منہ پر ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا کنویں کو ڈھکنے کے لیے، اس ڈھکن کو ہٹانے کے لیے بھی 10 آدمی مل کر اس کو ہٹاتے تھے۔ اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے جانور دوسرے جانوروں
दूसरे जानवरों में मिल जाएं कि उन्हें अलग करने में दुश्वारी होगी। इन्हीं सब बातों की वजह से वो दोनों लड़कियां अपने जानवरों को अलहदा एक तरफ रोक कर खड़ी थीं, लोगों के चले जाने का इंतज़ार कर रही थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब मंजर देख रहे थे। उन दोनों औरतों के पास गए, पूछा मा खतबुकुमा, तुम दोनों का क्या हाल है, तुम किनारे क्यों खड़ी हो? तो उन्होंने बताया कि हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, वो पानी निकालने के लिए आ नहीं सकते और हम खुद पानी निकाल नहीं सकती, इसलिए किनारे खड़ी रहती हैं कि लोग चले जाएं तो जो पानी हौज में बच जाए वो हम अपने जानवरों को पिला लें। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास गए, उनसे कहा कि इन लड़कियों पर रहम करो, इनको पानी दे दो। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तुम इतने हमदर्द हो तो खुद ही पानी पिला दो। ये कहते हुए उन्होंने मिलकर भारी पत्थर कुएं के मुंह पर रख दिया। सब चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, आपने अकेले ही उस पत्थर को हटा दिया और जो डोल 10 आदमी मिलकर खींचते थे, अकेले ही आपने पानी निकाल लिया और बरकत की दुआ की कि मौला इस पानी में बरकत दे, और उनकी बकरियों को पानी के करीब किया। वो एक ही डोल से पानी पीकर सैराब हो गईं। फिर आप एक तरफ साए में बैठ गए, थके थे, 1 हफ्ता सफ़र करके आए थे, साए में बैठ गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ए मेरे रब मैं उस खाने का मुहताज हूँ जो तू मेरे लिए उतारे। ए अल्लाह मुझे खाना अता फरमा दे, मुझे भूख है। ये दुआ उन्होंने की थी, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। आज भी आदमी अगर कहीं बेबस हो, नाचार हो, उसके पास खाने पीने का सामान ना हो, ये दुआ पढ़े तो अल्लाह ताला गैब से उसके लिए इंतज़ाम फरमा देता है। अब ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे खाना अता फरमा, क्योंकि 7 दिनों से सिर्फ दरख्तों के पत्ते ही खाते रहे। सुबहान अल्लाह, नबी की शान अज़मत का अंदाज़ा कीजिए। 7 दिनों से भूखे हैं, लेकिन 10 आदमियों से बढ़कर ताकत अब भी मौजूद है। सफ़र की थकान भी है, कुआं है, सख्त तपती धूप है, लेकिन कोई चीज़ भी रुकावट ना बन सकी। हमदर्दी की एक अजीम मिसाल कायम कर दी। ये दोनों लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। आज वो जल्दी अपने घर लौट गईं, क्योंकि पानी जल्दी मिल गया उनको, अपने घर जल्दी लौट कर आ गईं। तो उनके बाप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गईं? तो उन्होंने बताया कि आज कुएं पर एक नेक और बहादुर और खूबसूरत शख्स मौजूद था, उसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी वापस आ गईं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ उस शख्स को बुला लाओ, उसने हमारी मदद की है, हम इसका उसको अजर देना चाहते हैं। अब सूरह क़सस की आयत नंबर 25 की तफसीर देखें। फ़जाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तहयाइन। 2 लड़कियां थीं, उनमें से एक ने कहा कि मैं जाऊंगी। अब उन दोनों में से एक उनके पास आई शर्म से चलती हुई। तमशी अला इस्तहयाइन, कुरान ने चलने का नक्शा बिल्कुल खींचा है। जिस तरह से लड़कियां शर्माते हुए चलती हैं, इस शर्माते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली कि मेरे वालिद आपको बुलाते हैं ताकि आपको उसका सिला दे दें जो आपने हमारे साथ भलाई की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्हें सब कुछ सुनाया। उन्होंने कहा ला तखफ, डरिए नहीं, नजौता बिल कौमी ज़ालिमीन, आप जालिम कौम से निजात पा गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उजरत लेने के लिए नहीं गए थे। ये जो काम किया था, जो खिदमत कर दी थी, इसकी उजरत लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि सिर्फ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने की गरज से गए थे। ये अल्लाह के नबी हैं। वो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया। ये नबी की निगाह भी तो बहुत कुछ देखती है। खाना पेश किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा औज़ु बिल्लाह,
اللہ کی پناہ، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارے گھرانے کے لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے اور کسی بھلائی کی کوئی قیمت نہیں لیا کرتے۔ ہم نے جو بھلائی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ ہم کو اس کا اجر دے گا، ہم آپ سے اس کے بدلے میں کھانا نہیں لیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اجرت نہیں دے رہا ہوں، اس کا اجر نہیں دے رہا ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، اور میرا اور میرے باپ دادا کا جو ہے یہ طریقہ رہا ہے، سب کی عادت یہ ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی مہمان کو ہم بھوکا نہیں رہنے دیتے، اس لیے آپ ہماری میزبانی قبول کریں۔ آپ کے اس ارشاد پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور کھانا کھایا، لیکن پھر بھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا دل میں کہ کہیں میری نیکی کے عمل کی یہ اجرت نہ ہو جائے، جس سے میرے خلوص میں فرق آ جائے۔ اس کے بعد جب اطمینان ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا کہ میں موسیٰ بن عمران ہوں۔ پھر آپ نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، پیدائش سے لے کر کے فرعون کے دباؤ میں رہنے تک سب کچھ بیان کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، اب نہ ڈرو، تمہیں ظالموں سے نجات مل چکی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ہو، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ان کو نوکر رکھ لیں، ان کو مزدور بنا کے رکھ لیں، گھر کا کام کریں گے، بے شک بہتر نوکر وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہادری دیکھ چکی تھی، اکیلے ہی جو ہے پتھر ہٹا دیا، اکیلے پانی کھینچا، اور آپ کی پرہیزگاری بھی دیکھ چکی تھی۔ یہ جب آپ لڑکیوں سے بات کر رہے تھے تو آپ کی نگاہیں بالکل نیچی تھیں، اور جب لڑکی کے ساتھ میں آ رہے تھے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے میرے پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں اور پیچھے سے تم راستہ بتاتی رہنا تاکہ میری نگاہ تمہارے اوپر نہ پڑے۔ یہ تقویٰ بھی دیکھ چکی تھی، پرہیزگاری بھی اور بہادری بھی دیکھ چکی تھی۔ اب سورہ قصص میں آیت نمبر 27 اور 28 ہے قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ اب شعیب علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا جائے۔ تو شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تمہارا نکاح ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے کر دیا جائے تو کیا تم مہر کے بدلے 8 سال تک ہماری خدمت کر سکو گے؟ یہی مہر طے ہو رہا ہے، 8 سال خدمت کرنا، بکریاں چلانا، گھر کا کام کرنا۔ 8 سال تک 8 سال تم پر واجب ہوں گے اور مزید 2 سال خدمت کرنا یہ مستحب ہوگا، وہ تمہاری مرضی پر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور عرض کی کہ ان 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں مجھے یہاں رہنے پر مجبور نہ کیا جائے، اس کے بعد مجھے یہاں نہ روکا جائے۔ دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا اور نکاح ہو گیا۔ یہ حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہر ادا کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر داماد کی حیثیت سے خدمت کرنی شروع کر دی۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا، لاٹھی، کہ اس سے بکریاں ہانکیں اور انہیں درختوں کے پتے جھاڑ کر کھلائیں۔ یہی وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، پھر انبیاء کرام میں منتقل ہوتا رہا اور حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور یہی عصا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بن گیا۔ اب سورہ قصص کی آیت نمبر 29 ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی میعاد پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل خدمت کی تھی، کیونکہ 8 سال یہ ضروری تھا، 2 سال مستحب تھا، 10 سال خدمت کی تھی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے
تو آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت طلب کی کہ اب میں مصر جانا چاہتا ہوں، وہاں ابھی میری ماں ہے اور میرے بھائی ہیں حضرت ہارون۔ تو اپنی ماں اور اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لیا، ایک سواری لی اور کچھ بکریاں بھی ساتھ میں لیں، کچھ مختصر سامان جو ہے سفر کے لیے ساتھ میں لیا، اور شام کے بادشاہوں کے خطرے کے پیش نظر آپ نے عام راستہ چھوڑ کر ایک صحرائی جنگلوں والا راستہ اختیار کیا۔ آگے چل کے راستہ بھی بھول گئے، آپ کی بکریاں بھی بکھر گئیں، پانی وغیرہ بھی پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ طور کے غربی جانب پچھمی جانب وادی طوا میں جب آپ پہنچے تو وہ جمعے کی رات تھی، اور انیس الواعظین کی اس روایت کے مطابق شعبان کا مہینہ تھا، اور شعبان کی 15ویں رات تھی، وہی شب برات تھی، اور رات بہت زیادہ سرد تھی، برف باری بھی ہو رہی تھی، اور اسی حالت میں بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، پیدائش کا درد شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بیٹے کی پیدائش بھی ہو گئی، اور موسم سخت ٹھنڈا تھا۔ آپ نے طور کے پاس جو ہے بائیں طرف راستے میں آگ دیکھی تھی، تو آپ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ تم یہی ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، آگ کی چنگاری لے آؤں گا یا وہاں سے آگ سلگا کر لاؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو اور ٹھنڈک جو ہے کم محسوس ہو۔ اب بیوی اور بچہ وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آگ آہستہ آہستہ شعلے مار رہی تھی۔ جب قریب آئے تو آگ نے شدت اختیار کر لی، بہت بڑے شعلے مارنے والی آگ نظر آئی۔ عجب منظر تھا، منظر یہ تھا کہ آگ ایک درخت سے نکل رہی تھی، اور درخت ہرا بھرا تھا۔ آگ جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی تھی اسی طرح درخت کے پتے بھی اور زیادہ ہرے بھرے اور سبز ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حیرت، پورے درخت میں آگ لگی ہوئی ہے، آگ نکل رہی ہے اور پتے ہرے ہیں۔ آپ سوچ میں پڑ گئے، کچھ دیر گم رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسی عجیب و غریب آگ ہے، اتنی حسین بھی ہے، خوبصورت ہے، آس پاس کا منظر اتنا دلکش ہے، اور جو ہے درخت جل نہیں رہا ہے۔ پھر آپ نے آگ لینے کا ارادہ کیا کہ آگ لے لے، بیوی کے پاس جائیں۔ آگے بڑھے، درخت اور دور ہو گیا، آپ رک گئے، درخت بھی رک گیا۔ جب جب آپ آگے بڑھتے تھے درخت اور دور ہو جاتا تھا، جب آپ ٹھہر جاتے تھے درخت رک جایا کرتا تھا۔ آپ حیران تھے۔ اتنے ہی میں آپ کو آواز دی گئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت سے آسمانوں کی طرف نور اٹھ رہے ہیں، اور آپ نے اس میں فرشتوں کی تسبیحات کو سنا، اور یہ آواز سنی، اور بدن کے ہر عضو سے سنی، صرف کان سے نہیں، آنکھ سے سن رہے تھے، منہ سے سن رہے تھے، ہاتھ پاؤں سے سن رہے تھے، ہر عضو سے آپ آواز سن رہے تھے۔ تو آپ کو اب یقین ہو گیا کہ یہ آواز کسی مخلوق کی نہیں ہے، یہ کلام میرے رب کا ہے۔ تو آپ نے فوراً اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر عرض کی، لبیک لبیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ مولا، میں تیری آواز سن رہا ہوں، تیرا کلام سن رہا ہوں، لیکن تجھے دیکھ نہیں رہا ہوں، تو ہے کہاں؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، انا معکا و امامکا و خلفکا و محیط بکا و اقرب الیک منکا۔ اے موسیٰ، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے آگے ہوں، تیرے پیچھے ہوں، تجھ کو محیط ہوں، اور میں تجھ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تیری جان سے بھی زیادہ تجھ سے میں قریب ہوں۔ پھر ایک لمبا کلام ہوا، وقت تو ختم ہو گیا۔ یہی ہے آپ کا نبوت ملنا کہ آپ سے اللہ نے ہم کلام آپ سے کلام فرمایا، اور اس کے بعد جو آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے، اور جو ہے فرعون کے پاس اس کو راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا۔ ایک لمبا کلام ہے، ایک
پورا جو ہے ایک بیان میں ایک وقت لگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے ہفتہ بیان کیا جائے گا. تو یہ ہے آپ کی نبوت اور رسالت. تو اگر اور کوئی فضیلت اس رات کی نہ ہوتی، صرف یہی ایک فضیلت تھی کہ اللہ نے اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو اسی رات میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو یہی اس کے ایام اللہ ہونے کے لیے کافی تھا. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس رات کی برکتیں نصیب فرمائے.